أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والله رؤوف بالعباد. عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ کرہ لکم ثلاثا کہ اللہ رب العزت نے تہاڈے واسطے تین چیزاں نو ناپسند کیتا ہے. پسند اور ناپسند دا فیصلہ کسے دے بارے اوہی کر سکتا ہے جنوں کسے نال ہمدردی ہوئے گی، محبت ہوئے گی، پیار ہوئے گا، جنوں کسے دے نال خیر خواہی ہوئے گی. پسند اور ناپسند دا فیصلہ کسے دے بارے اوہی کرے. اللہ رب العزت نو اپنے بندیاں دے نال کنی محبت ہے، کتنا پیار ہے. فرمایا کہ اللہ نے تہاڈے واسطے تین چیزاں نو ناپسند کیتا ہے. حدیث دے اے کلمات، اے الفاظ اس بات تے بہت بڑی دلیل نے کہ اللہ نو اپنے بندیاں نال پیار ہے، اللہ نو اپنے بندیاں نال محبت ہے، اللہ اپنے بندیاں تے بڑا مہربان ہے، اللہ اپنے بندیاں تے بڑا شفیق ہے. صحیح مسلم اندر روایت موجود ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ دے موقع تے نا دیکھیا کہ ایک خاتون ان دا بچہ گم ہو گیا اور وہ اپنے بچے نو تلاش کر دی بھی. جھڑا بچہ نظر آندہ ہے انہوں اٹھا دیئے، پیار کر دیئے، انہوں فیڈ کروا دیئے. جدو پتہ چلتا ہے نا کہ بچہ میرا نہیں، اس بچے نو چھوڑ دیئے، دوسرا بچہ اٹھا لیں دی، تیسرا بچہ، چوتھا بچہ، پنجواں بچہ، بار بار یہ معاملہ ہو رہے ہیں اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو مخاطب کیتا، فرمایا اے میرے صحابہ تسی دیکھ دے پے ہو اس عورت دی کفیت، اس عورت دا معاملہ کیے، اپنے بیٹے دی جدائی اندر کس قدر پریشان ہے. کوئی بھی بچہ نظر آندہ ہے انہوں اٹھا دی، اپنے سینے نہ لا دیئے. جدو پتہ چلتا ہے کہ اے بچہ میرا نہیں، اس بچے نو چھوڑ دیں دیئے، کوئی دوسرا بچہ پکڑ دیئے. فرمایا میرے صحابہ دیکھ رہے ہو؟ فرمایا ہاں اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی دیکھ رہے ہیں. فرمایا دسو اگر اس عورت نو اندہ بچہ مل جائے تو کیا اے عورت اپنے بچے نو آگ اندر سٹنا پسند کرے گی؟
کیا یہ عورت اپنے بچے نو اگ اندر سٹنا برداشت کرے گی؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہی پیدا نہیں ہوندا کہ یہ عورت اینو بچہ مل جائے اور اپنے بچے نو اگ اندر سٹ دے، قطعاً سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ اس موقع تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ارحم، کہ اللہ اس ماں دے نالوں بھی زیادہ اپنے بندے دے نال پیار کر دے، اللہ اس ماں دے نالوں بھی زیادہ اپنے بندے تے مہربان ہے، اللہ اس ماں دے نالوں بھی زیادہ اپنے بندے دا خیر خواہ ہے، اللہ اس ماں دے نالوں بھی زیادہ اپنے بندے دا ہمدرد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دی ہمدردی ہے نا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید اندر سانو ہر اس چیز تو روک دیتا ہے، اس چیز تو منع کر دیتا ہے جن دا نقصان سانو دنیا اندر ہے یا آخرت اندر ہے، اللہ نے منع کر دیتا ہے اے کام نہیں کرنا، اے کام نہیں کرنا، اس کام دا تو اڈے لی دنیا اندر نقصان ہے، اس کام دا آخرت اندر نقصان ہے، اور اے کام کرنے نے انہاں دی دنیا دے اندر بھی خیر ہے اور قیامت والے دن بھی اللہ خیر نصیب کرے گا۔ لیکن بڑا المیہ ہے کیسی پرواہ نہیں کر دے، ڈاکٹر کو جائیے نا، ڈاکٹر کو تو وہ کہہ دے نا کہ فلاں فلاں چیز اگر تسی کھاؤ گے استعمال کرو گے تو اڈے لی نقصان دے ہے، فلاں چیز کھاؤ گے تھوڑے واسطے خیر ہے، تے اسی ڈاکٹر دی بات نو بڑی جلدی قبول کرنے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے چیز نہیں کھانی لہٰذا میں تے پرہیز کر رہے ہیں، وہاں شوگر اندر اضافہ ہو جائے گا، اے چیز کھاواں گا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، اے فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں نہیں کھانی، فلاں نہیں کھانی۔ کاش کہ ایہو ہی بات تیرے دل اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ نے فلاں فلاں کام تو منع کیتا ہے، میں وہ کام نہیں کرنا، کیوں اس کام دا دنیا دے اندر بھی نقصان ہے اور قیامت والے دن بھی نقصان ہوئے گا۔ کاش کوئی اس طرح دی بات بھی پیدا ہو جائے۔ میرے بھائی اللہ رب العزت تے اپنے بندیاں نال بڑا پیار کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے اپنے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ پاک اپنے بندیاں نال بڑا پیار کردا ہے، اللہ پاک اپنے بندیاں دا بڑا خیر خواہ، اللہ پاک اپنے بندیاں دا بڑا ہمدرد، اللہ پاک اپنے بندیاں تے بڑی شفقت کرنے والا۔ جڑا بندہ ہمدرد ہوئے گا، جڑا بندہ کسے نال پیار کرے گا، اپنے ساتھی نو روکے گا یار اے والا کام نہ کریں تیرے واسطے نقصان دے، اللہ پاک نو اپنے بندیاں نال کنا پیار ہے، کنیاں محبتہ نہیں کہ اللہ پاک نے بڑیاں چیزاں تو منع کیتا، سودی کاروبار نہیں کرنا، تساں نے بدکاری دے قریب بھی نہیں جانا، اپنی آنکھاں دی حفاظت کرنی ہے، کناں دی حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان دا غلط استعمال نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ بڑیاں چیزاں جنہ تو اللہ پاک نے سانو روکیا اور بڑیاں چیزاں نے جنہ دے بارے اللہ پاک نے فرمایا ذالک خیر لکم، اے والا کم کرو گے توڑے واسطے بہتر، اے والا کم کرو گے توڑے واسطے بہتری، اے والا کم دنیا دے اندر تانوں خیر عطا کرے گا، اے والا کم قبر اندر تانوں خیر عطا کرے گا، اے والا کم قیامت والے دن تانوں خیر عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ رؤوف بالعباد، اللہ پاک اپنے بندیاں نال بڑا پیار کر دینے، بڑیاں محبتاں۔ اللہ اکبر، اللہ اسے واسطے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ کارہ لکم ثلاثا، اللہ پاک نے تواڈے واسطے تین چیزاں نو بڑا ناپسند کیتا ہے، تین چیزاں بڑیاں ناپسند۔ اللہ اکبر، اللہ جڑیاں چیزاں
اللہ پاک نے ساڑھے واسطے ناپسند کیتیاں نے اگر اسی اونا چیزاں نو پسند کرانگے تے خد کدی خیر مل سکدی بولو خیر مل سکدی وہ تین چیزاں کیڑیاں امام الانبیاء نے فرمایا حبیب کبریاء نے فرمایا سارے نبیان دے سردار نے فرمایا بدر الدجا نے فرمایا شمس الضحا نے فرمایا قیل وقال اللہ پاک نے قیل وقال نو بڑا ناپسند کیتا ہے قیل قال ساڑھے واسطے اللہ نے ناپسند کیتا ہے ان قیلہ تے قالہ کیے قیلہ قالہ کس بات نو کیا جاندہ بیٹا خاموشی اختیار کریں قیلہ قالہ کس بات کا نام ہے آؤ میری طرف توجہ کرنا ذرا تھوڑی دیر بات کرنی ہے توجہ میری طرف رہے قیلہ قالہ کہندے نے فضول لا یعنی بے مقصد بے تکیاں گلاں کرنا لا یعنی بے مقصد اور فضول باتاں کرنا ایک قیلہ قالہ ہے اللہ رب العزت نے ساڑھے واسطے اس چیز نو ناپسند کیتا ہے اور امام الانبیاء نے کی فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار شاد گرامی آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسمت امام الانبیاء نے فرمایا جڑا بندہ اللہ تے ایمان رکھ دائی جڑا بندہ آخرت دے دن تے ایمان رکھ دائی انہوں چاہی دائی جدو گل کرے خیر دی گل کرے جدو بات کرے محبت دی بات کرے جدو بات کرے اچھی بات کرے جدو بات کرے خیر دی گل کرے اولیاء سمت یا پھر خاموشی روے یا پھر خاموشی روے امام الانبیاء نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نا آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ فرمایا بہترین مسلمان ہوئے کمال دا مسلمان ہوئے جن دے ہاتھ کولوں جن دی زبان کولوں دوسرے لوگ محفوظ نے جڑا زبان اندروں ایسی گفتگو نہیں کردا جن دے نال لڑائیاں ہو جان جھگڑے ہو جان فساد ہو جائے اللہ اکبر اللہ ایسی گفتگو نہیں کردا کہ کسی دا دل جل جائے سڑ جائے کوئی پریشان ہو جائے کوئی ذہنی ٹینشن لے لے اللہ اکبر اللہ نانا میرے بھائی اپنی زبان اندروں کسی نو دکھ نہ دیا کر کسی نو پریشان نہ کریا کر ایسی گفتگو نہ کریا کر ایدر دیاں ادھر دیاں ایدر جناب آ کے انہاں دیاں ودا چڑھا کے ادھر جا کے انہاں دیاں ودا چڑھا کے نا ایکو جیاں بات اللہ پاک نے سڑے واسطے ناپسند کی تھی اللہ اکبر اللہ اپنی زبان دی حفاظت کریا کر زبان نو کنٹرول اندر رکھیا کرنا دیکھنا سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گول تشریف لے کے آئے نہ تے آ کے عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کی میں ملے گی نجات کس طرح ملے گی نام تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمل دسے نے انہاں 3 عملوں دے وچوں ایک عمل لیا امسک علیک لسانک اپنی زبان تے کنٹرول کرنا ہی اپنی زبان دی حفاظت کرنی ہو اللہ اکبر لا یعنی بے مقصد فضول بے تکیاں باتاں نہیں کرنیاں میں لطیفے نہیں سنانے لوگوں آسان واسطے جھوٹ نہیں بولنا اللہ اکبر میرے دوستا توجہ کر ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد کیے نا فرمایا امسک علیک لسانک اپنی زبان دی حفاظت کرنی ہے زبان دی کرنی ہے نا انشاءاللہ اپنی زبان اندر ایسی بات نہیں کرنی جڑی فضول ہوئے بے مقصد ہوئے جن دے نال کسے نو تکلیف ہوئے کوئی پریشان ہوئے ایسی کوئی بات نہیں کرنی نہ اپنے گھر اندر کرنی ہے نہ دوست اندر کرنی ہے نہ فیکٹری اندر نہ کارخانے اندر نہ جناب چوک و چورستے اندر نہ مسجد اندر نہ امام نال نہ خطیب نال کسے نال ایسی بات نہیں کرنی جن دے نال کسے دا دل دکھے کسے نو تکلیف ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا
صحابہ کرام اس چیز دا بڑا اہتمام کریا کر دے اپنی زبان دی حفاظت دا. میں نے یاد آیا ایک دن نہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملن گئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملن گئے نا تے دیکھیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان نو پھڑ کے کھچ دے پے نہیں. تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا امیر المومنین اللہ توڑے تے رحم فرمائے، اللہ توڑے تے رحمتان دی برسات کر دے. اے تسی زبان نو کیوں کھچ دے پہ ہو، وجہ کیے سبب کیے نا. تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے امت اندر سب تو زیادہ مقام والی، سب تو زیادہ شان والی، امت اندر سب تو زیادہ تقوی والی، سب تو زیادہ مومن، سب تو زیادہ مسلمان. اللہ اکبر اللہ، سب تو بڑے مومن، سب تو بڑے مسلمان. اللہ اکبر اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال جنہ دا حضر گدریا، سفر گدریا، تنائی اللہ اکبر اللہ محافل و مجالس اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رہی نہیں. اللہ اکبر اللہ. کر دے اندر اور جناب والا گلی بازار دے اندر، مسجد دے اندر، اللہ اکبر، بدر اندر، احد اندر، حنین اندر، ہر موقع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اتنے عظیم صحابی، اتنے عظیم صحابی جنہاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر فی الجنہ امام الانبیاء دی زبان اندرو جنہاں نو جنتیاں بشارتاں ملیاں. ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، کئی مرتبہ امام الانبیاء نے جنتیاں بشارتاں دیتیاں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جناب زبان نو کھچ دے پے نہیں. تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ دے نہیں یا امیر المومنین کی وجہ ہے تسی اپنی زبان نو کھچ رہے ہو؟ کہنے لگے یار میں اپنی زبان نو اس واسطے کھچنا پیا کہ میری زبان دی تیزی ختم ہو جائے. کیوں؟ اگر کسے برے مقام تے میں پہنچیا نا، کسے نقصان والے جناب معاملے تے میں پہنچیا تے اپنی زبان دی وجہ تو ہی پہنچنا ہے. اس واسطے زبان نو کھچ رہا کہ میری زبان دی تیزی ختم ہو جائے. اللہ اکبر اللہ. صحابہ کرام اپنی زبان تے کنٹرول کرنے والے، اپنی زبان دی حفاظت کرنے والے. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، امام الانبیاء نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی فرمایا دسونا ای العمل احب الاللہ. اے میرے صحابہ دسو اللہ پاک نو سب تو زیادہ پیارا تے محبوب عمل کیڑا لگدا ہے؟ فرما اللہ و رسولہ اعلم. اللہ پاک زیادہ بہتر جان دے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو زیادہ بہتر علم نام تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفظ اللسان، حفظ اللسان. فرمایا زبان دی حفاظت کرنا اللہ پاک نو سب تو محبوب عمل. اللہ نے ساڑے واسطے ناپسند کیتا ہے قیلا وقال. زبان نو آوارہ چھڑ دینا، زبان نو بے لغام چھڑ دینا اللہ نو ساڑے واسطے بات بڑی ناپسند ہے. اللہ نو کی پسند ہے کہ میرے بندے اپنی زبان دی حفاظت کرن، فضول بات نہ کرن، لا یعنی بے مقصد بے تکیاں باتاں نہ کرن، چغلیاں نہ کرن، غیبتاں نہ کرن، کسی نو گالی نہ دین، الزام نہ لگان. اللہ اکبر. بہتان تراشی نہ کرن، زبان دا صحیح استعمال کرن، زبان دا غلط استعمال اللہ نو ساڑے واسطے بڑا ناپسند. ان اللہ کریہ لکم ثلاثا. تین چیزاں اللہ نے ساڑے واسطے ناپسند کی تھیاں نے. انہاں وچوں پہلی بات قیل وقال اور دوسری بات وَإِضَاعَةَ الْمَالِ. مال نو ضائع کرنا اللہ نو ساڑے واسطے بڑا ناپسند ہے.
مال نو ضائع کرن دیاں دو صورتاں نے۔ قرآن مجید اندر نا فضول خرچی ہے نا، فضول خرچی ہے نا، مال نو ضائع کرنا فضول خرچی، مال نو ضائع کرنا ہے تو فضول خرچی واسطے قرآن مجید اندر دو لفظ استعمال ہوئے تھے۔ کنے لفظ؟ نمبر ایک تبذیر اور نمبر دو اسراف۔ تبذیر اور اسراف اندر کی فرق ہے؟ تبذیر کنوں کیا جاتا ہے؟ تبذیر کیا جاتا ہے کہ بندہ اپنا مال حرام کماں تے خرچ کرے، تماکو والا پان کھائے، سگریٹ پیے، شراب، فیم، چرس، حرام چیزاں تے، ناجائز چیزاں تے اپنے مال نو صرف کرنا تبذیر کہلاتا ہے۔ اور ایسے شخص واسطے اللہ نے کی فرمایا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا اس شیطان دا بھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات اسراف، اسراف کہندے نے جائز کماں دے اندر حد تو بڑھ جانا، جائز کماں اندر حد تو بڑھ جانا۔ مثلا گرمی دا موسم ہے نا، تے کوئی بندہ 4 حد 5 6 کہہ لو 6 سوٹ سلائی کروا لے تے گزارا ہو جاندہ ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ ہو جائے گا نا؟ گرمی دے موسم ذالک خیر لکم، اے والا کم کرو گے توڑے واسطے بہتر، اے والا کم کرو گے توڑے واسطے بہتری، اے والا کم دنیا دے اندر تو انو خیر عطا کرے گا، اے والا کم قبر اندر تو انو خیر عطا کرے گا، اے والا کم قیامت والے دن تو انو خیر عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رؤوف بالعباد، اللہ پاک اپنے بندیاں نال بڑا پیار کر دینے، بڑیاں محبتاں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اسے واسطے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا ان اللہ کارہ لکم ثلاثا، اللہ پاک نے تواڈے واسطے 3 چیزاں نو بڑا ناپسند کیتا ہے، 3 چیزاں بڑیاں ناپسند۔ اللہ اکبر۔ اللہ جڑیاں چیزاں اللہ پاک نے ساڑھے واسطے ناپسند کیتیاں نے، اگر اسی اونا چیزاں نو پسند کرانگے تے کدی خیر مل سکدی؟ بولو خیر مل سکدی؟ وہ 3 چیزاں کیڑیاں؟ امام الانبیاء نے فرمایا، حبیب کبریاء نے فرمایا، سارے نبیاں دے سردار نے فرمایا، بدر الدجا نے فرمایا، شمس الضحا نے فرمایا، فرمایا قیل وقال، اللہ پاک نے قیل وقال نو بڑا ناپسند کیتا ہے۔ قیل قال ساڑھے واسطے اللہ نے ناپسند کیتا ہے۔ ان قیل تے قال کیے، قیلہ قالا کس بات نو کیا جاندہ؟ بیٹا خاموشی اختیار کریں۔ قیلہ قالا کس بات کا نام ہے؟ آؤ میری طرف توجہ کرنا ذرا، تھوڑی دیر بات کرنی ہے، توجہ میری طرف رہے۔ قیلہ قالا کہندے نے فضول، لا یعنی بے مقصد بے تکیاں گلاں کرنا، لا یعنی بے مقصد اور فضول باتاں کرنا، ایک قیلہ قالا ہے۔ اللہ رب العزت نے ساڑھے واسطے اس چیز نو ناپسند کیتا ہے۔ اور امام الانبیاء نے کی فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسمت۔ امام الانبیاء نے فرمایا جڑا بندہ اللہ تے ایمان رکھ دائی، جڑا بندہ آخرت دے دن تے ایمان رکھ دائی، انہوں چاہی دائی جدو گل کرے خیر دی گل کرے، جدو بات کرے محبت دی بات کرے، جدو بات کرے اچھی بات کرے، جدو بات کرے خیر دی گل کرے، اولی اسمت یا پھر خاموشی روے، یا پھر
خاموش ہی روے۔ امام الانبیاء نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے نا، آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا بہترین مسلمان ہوئے، کمال دا مسلمان ہوئے جن دے ہاتھ کولوں، جن دی زبان کولوں دوسرے لوگ محفوظ نے، جڑا زبان اندروں ایسی گفتگو نہیں کردا جن دے نال لڑائیاں ہو جان، جھگڑے ہو جان، فساد ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ ایسی گفتگو نہیں کردا کہ کسے دا دل جل جائے، سڑ جائے، کوئی پریشان ہو جائے، کوئی ذہنی ٹینشن لے لے۔ اللہ اکبر، اللہ نانا میرے بھائی اپنی زبان اندروں کسے نو دکھ نہ دیا کر، کسے نو پریشان نہ کریا کر، ایسی گفتگو نہ کریا کر، ادھر دیاں ادھر، ادھر دیاں ادھر جناب آ کے انہاں دیاں ودا چڑھا کے ادھر جا کے انہاں دیاں ودا چڑھا کے نا ایہو جیاں باتاں اللہ پاک نے سڑے واسطے نا پسند کی تھیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اپنی زبان دی حفاظت کریا کر، زبان نو کنٹرول اندر رکھیا کرنا۔ دیکھنا سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گول تشریف لے کے آئے نا، تے آ کے عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیویں ملے گی، نجات کس طرح ملے گی نا؟ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمل دسے نے، انہاں 3 عملاں دے وچوں ایک عمل لیا، امسک علیک لسانک، اپنی زبان تے کنٹرول کرنا ہی، اپنی زبان دی حفاظت کرنی ہو۔ اللہ اکبر، لا یعنی بے مقصد فضول بے تکیاں باتاں نہیں کرنیاں، ایویں لطیفے نہیں سنانے، لوگاں نو آسان واسطے جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے دوستا توجہ کر ذرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد کیے نا، فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان دی حفاظت کرنی ہے، زبان دی کرنی ہے نا انشاءاللہ۔ اپنی زبان اندروں ایسی بات نہیں کرنی جڑی فضول ہوئے، بے مقصد ہوئے، جن دے نال کسے نو تکلیف ہوئے، کوئی پریشان ہوئے، ایسی کوئی بات نہیں کرنی، نہ اپنے گھر اندر کرنی ہے، نہ دوست اندر کرنی ہے، نہ فیکٹری اندر، نہ کارخانے اندر، نہ جناب چوک و چورستے اندر، نہ مسجد اندر، نہ امام نال، نہ خطیب نال، کسے نال ایسی بات نہیں کرنی جن دے نال کسے دا دل دکھے، کسے نو تکلیف ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا صحابہ کرام اس چیز دا بڑا اہتمام کریا کر دے اپنی زبان دی حفاظت دا۔ میں نے یاد آیا ایک دن نا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملن گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملن گئے نا، تے دیکھیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان نو پھڑ کے کھچ دے پینے، تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا امیر المومنین، اللہ توڑے تے رحم فرمائے، اللہ توڑے تے رحمتان دی برسات کر دے، اے تسی زبان نو کیوں کھچ دے پہ ہو، وجہ کیے سبب کیے نا؟ تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے امت اندر سب تو زیادہ مقام والی، سب تو زیادہ شان والی، امت اندر سب تو زیادہ تقوی والی، سب تو زیادہ مومن، سب تو زیادہ مسلمان، اللہ اکبر، اللہ سب تو بڑے مومن، سب تو بڑے مسلمان، اللہ اکبر، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال جنہ دا حضر گدریا، سفر گدریا، تنائی، اللہ اکبر، اللہ محافل و مجالس اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رہی نہیں، اللہ اکبر، اللہ کر دے اندر اور جناب والا گلی بازار دے اندر
اندر مسجد دے اندر اللہ اکبر بدر اندر احد اندر حنین اندر ہر موقع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اتنے عظیم صحابی جنہاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر فی الجنہ امام الانبیاء دی زبان اندرو جنہاں نو جنتیاں بشارتاں ملیاں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں کئی مرتبہ امام الانبیاء نے جنتیاں بشارتاں دیتیاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جناب زبان نو کھچ دے پے نہیں تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ دے نہیں یا امیر المومنین کی وجہ تسی اپنی زبان نو کھچ رہے ہو کہنے لگے یار میں اپنی زبان نو اس واسطے کھچنا پیا کہ میری زبان دی تیزی ختم ہو جائے کیوں اگر کسے برے مقام تے میں پہنچیا نا کسے نقصان والے جناب معاملے تے میں پہنچیا تے اپنی زبان دی وجہ تو ہی پہنچنا ہے اس واسطے زبان نو کھچ رہا کہ میری زبان دی تیزی ختم ہو جائے اللہ اکبر اللہ صحابہ کرام اپنی زبان تے کنٹرول کرنے والے اپنی زبان دی حفاظت کرنے والے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا امام الانبیاء نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارشاد گرامی فرمایا دسونا ای العمل احب الاللہ اے میرے صحابہ دسو اللہ پاک نو سب تو زیادہ پیارا تے محبوب عمل کیڑا لگدا ہے فرما اللہ ورسولہ اعلم اللہ پاک زیادہ بہتر جان دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو زیادہ بہتر علم نام تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفظ اللسان حفظ اللسان فرما زبان دی حفاظت کرنا اللہ پاک نو سب تو محبوب عملی اللہ نے ساڑھے واسطے ناپسند کیتا ہے قیلہ وقال زبان نو آوارہ چھڑ دینا زبان نو بے لغام چھڑ دینا اللہ نو ساڑھے واسطے بات بڑی ناپسند ہے اللہ نو کی پسند ہے کہ میرے بندے اپنی زبان دی حفاظت کرن فضول بات نہ کرن لا یعنی بے مقصد بے تکیاں باتاں نہ کرن چغلیاں نہ کرن غیبتاں نہ کرن کسی نو گالی نہ دین الزام نہ لگان اللہ اکبر بہتان تراشی نہ کرن زبان دا صحیح استعمال کرن زبان دا غلط استعمال اللہ نو ساڑے واسطے بڑا ناپسند ان اللہ کریہ لکم ثلاثا تین چیزاں اللہ نے ساڑے واسطے ناپسند کی تھیاں نے انہاں وچوں پہلی بات کیلا وقال اور دوسری بات وَإِضَاعَةَ الْمَالِ مال نو ضائع کرنا اللہ نو ساڑے واسطے بڑا ناپسند ہے مال نو ضائع کرن دیاں دو صورتاں نے قرآن مجید اندر نا فضول خرچی ہے نا مال نو ضائع کرنا فضول خرچی مال نو ضائع کرنا ہے تو فضول خرچی واسطے قرآن مجید اندر دو لفظ استعمال ہوئے تھے کنے لفظ نمبر ایک تبذیر اور نمبر دو اسراف تبذیر اور اسراف اندر کی فرق ہے تبذیر کنوں کیا جاتا ہے تبذیر کیا جاتا ہے کہ بندہ اپنا مال حرام کماتے خرچ کرے تماکو والا پان کھائے سگریٹ پیے شراب فیم چرس حرام چیزاں تے ناجائز چیزاں تے اپنے مال نو صرف کرنا تبذیر کہلاتا ہے اور ایسے شخص واسطے اللہ نے کی فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین فضول خرچی کرنے والا اس شیطان دا بھائی ہے اللہ اکبر اور دوسری بات اسراف کہندے نے جائز کمہ دے اندر حد تو بڑھ جانا جائز کمہ اندر حد تو بڑھ جانا مثلا گرمی دا موسم ہے نا تے کوئی بندہ 4 حد 5 6 کہہ لو 6 سوٹ سلائی کروا لے تے گزارا ہو جاندہ ہے کہ نہیں کیوں جی ہو جائے گا نا
گرمی دے موسم دے 6 سوٹ سلائی کروا لے گزارا ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہو جائے گا نا؟ اللہ اکبر۔ تے بندہ کہے کہ نہیں میں 6 نہیں، میں تے پوریاں 2 درجنہ سوٹ سلائی کروانے نے، تے ایک ہی ہے اے اسراف۔ لباس پہننا اچھی بات ہے، جسم نو ٹکدا ہے اور خوبصورتی ہے، زینت ہے، لیکن اگر حد تو بڑھے گا تو کی کہلائے گا؟ اسراف۔ اور مومن آدمی اسراف کردہ، مومن آدمی جائز کمہ دے اندر بھی حد تو بڑھدا نہیں۔ تبذیر اور اسراف یہ ہے، نہ اسراف کرنا ہے نہ تبذیر۔ اور پھر مال نو ضائع کرنے دا ساڑھے کو آج کل ایک بہت بڑا ماشاءاللہ بڑا طریقہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچیاں نو ٹچ موبائل لے کے دینا۔ کوئی تو کہ بند ہے 8 9 10 سال 12 15 سال دا بچہ 50,000 کی لاکھ 2 لاکھ دا موبائل لے کے دینا، بڑے سارے مالدار لوگ لے کے دیندے نے، اور چھوٹے چھوٹے بچیاں دے ہاتھ اندر اے مال نو ضائع کرنا ہے۔ اور یاد رکھنا جدو تو اپنے بچے نو ٹچ موبائل نیٹ والا موبائل لے کے دیتا ہے نا، گویا کہ تو اندے ہاتھ اندر ساری دنیا پھڑا دیتی ہے، اور ننگی دنیا دیکھے یا وہ کچی دنیا دیکھے، جو مرضی دیکھے، تباہی و بربادی دا سامان تو اندے ہاتھ اندر پھڑا دیتا ہے، جی میں مرضی تباہی کر لیا۔ اے فضول خرچی مال نو ضائع کرنا ہے۔ ہاں کوئی بندہ کاروباری ہے نا، ضرورت دی چیز ہے، ضرورت دے وقت استعمال کرنا کوئی حرج والی بات نہیں، کوئی حرج والی بات نہیں، ضرورت دے وقت استعمال کیتا جائے۔ لیکن اے بچیاں نو لے کے دینا، بچیاں دا کی کام ہے؟ اللہ اکبر۔ نہ میرے بھائی اے مال ہے نا جڑا مال، قیامت آلے دن اللہ نے ان دے بارے 2 سوال کرنے نے۔ امام الانبیاء نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ترمذی دے اندر صحیح سند نال روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ پاک نے ابن آدم نو قدم حرکت کرنے دی اجازت نہیں دینی، قدم نو حرکت کرنے دی ہمت اور توفیق عطا نہیں کرنی جنی دیر تک ابن آدم 5 سوالاں دا جواب نہ دے لوے۔ اونا 5 سوالاں دے وچوں 2 سوال تیرے مال دے بارے نے۔ من این اکتسبہ وفیما افنا، داسے والا مال کتھوں کمایا، اے مال کتھوں لے کے آیا ہے، کتھوں کما کے لے آیا ہے، جائز طریقے نال کمایا یا نہ جائز طریقے نال کمایا، اے والا مال کتھوں کمایا ہی تے کتھے خرچ کیتا ہی، اللہ نے سوال کرنا ہے۔ اور ایک اور بات حدیث مبارکہ اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندیاں دی اللہ دعا قبول نہیں کردا، انہاں وچوں ایک او بندہ ہے جڑا اپنے مال نو ضائع کردا ہے۔ اپنے مال نو ضائع کرنے والا شخص اللہ ان دی دعا قبول ہی نہیں کردا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اللہ نے اہمیت نہیں اس بات نو ساڑھے واسطے ناپسند کیتا۔ ان اللہ کریہ لکم ثلاثن، 3 چیزاں نو اللہ نے ساڑھے واسطے ناپسند کیتا ہے، قیلا وقال وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، قیلا قال، فضول لا یعنی باتاں کرنیاں اور مال نو ضائع کرنا۔ اور تیسری بات اور آخری بات وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، کثرت نال سوال کرنا۔ ساڑھی بڑی عادت ہے ماشاءاللہ ایویں ہی سوال کیتی جانا، بڑے لوگ ایویں عجیب نہیں سوال کر جاندے نے، عجیب ہی سوال کہ جی موسیٰ علیہ السلام دی نانی دا نا کی سی، اس سوال دا کوئی مقصد ہے؟ میرے کو ایک بزرگ نے سوال کیتا، مولوی صاحب دسو کہ باب آدم علیہ السلام دا تے اماں حوا علیہ السلام دا نکاح کنے پڑھایا؟ اور دسو بھی ایس سوال بندہ کوئی مقصد؟ سوال کیتا جا سکتا ہے،
علم حاصل کرنے واسطے سیکھنے واسطے سوال کیتا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ سوال کرنا ہی نہیں، سوال کر سکنے ہیں لیکن کسی نو ڈیگریڈ کرنے واسطے سوال نہیں کرنا، کسی نو زج کرنے واسطے سوال نہیں کرنا، کسی نو لاجواب کرنے واسطے سوال نہیں کرنا، کسی دی انسلٹ کرنے واسطے سوال نہیں کرنا، سیکھنے واسطے سوال کرنا ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم دی روایت ہے نا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نے، امام الانبیاء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، صحابہ کرام بھی تشریف فرمان، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرمانے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا، آکے عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نو دسو من ابھی، میرا باپ کون ہے، میرا باپ کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں بندہ تیرا باپ ہے۔ اللہ اکبر، ایک اور آدمی جناب سن رہے آئے، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے عرض کردہ من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نو دسو نا میرا باپ کون ہے، میرا باپ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ غصے دی وجہ تو سرخ ہو گیا، آپ نے اس بات نو بڑا ناپسند کیتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انور نو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ دے پینے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کل جلدی نال تشریف لے کے آئے، آکے عرض کر دینے رضیت باللہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آگے عرض کر دینے یا رسول اللہ سی اللہ دے رب ہون تے راضیاں اور دین اسلام دے دین ہون تے راضی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی توڑے نبی ہون تے رسول ہون تے راضیاں، معاف کر دینا غلطی ہو گئی نا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدویں والے کلمات سنے تے جناب آپ دا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، آپ نے ناپسند کیتا اس آدمی دے سوال نو، اللہ اکبر، اللہ پتہ چلیا فضول سوال کرنا، بے مقصد سوال کرنا اور ایویں سوال کر دے جانا اللہ نو بھی ناپسند ہے تے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی ناپسند ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، ایک آدمی آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت بارے حاجت دی فرضیت نو ذکر کیتا، اللہ اکبر، اللہ تے آکے جواب آکے سوال کردائے اکلی عامن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال اللہ پاک نے حج فرض کر دیتا ہے؟ ساکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء نے خاموشی اختیار کی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نے، اے بندہ پھر کہندہ ہے اکلی آمین، کیا ہر سال اللہ پاک نے حج فرض کیتا ہے؟ امام الانبیاء پھر خاموش نے، اے تیسری مرتبہ آیا تے پھر سوال کردہ ہے اکلی آمین، کیا اللہ پاک نے ہر سال ہی حج فرض کیتا ہے؟ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے اگر میں کہہ دیندہ نعم، ہاں ہاں اللہ پاک نے ہر سال ہی حج نو فرض کر دیتا ہے تو آڑے واسطے مشکل ہو جاندہ تسی یہ کم نہ کر سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس آدمی دے بار بار سوال کرنے نو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، اور یاد رکھنا اس آدمی دی بھی امام الانبیاء نے مصمت بیان کی تھی نا، جیڑے بندے دے بار بار کسرت نال سوال کرنے دی وجہ تو ایک چیز جائز تھی تے ناجائز ہو گئی ہے، حرام ہو گئی، بار بار سوال کرنے دی وجہ بندہ خود مشکل اندر پیندہ ہے۔ بنی اسرائیل سورہ بقرہ پہلا سپارہ نہیں پڑھیا، بار بار سوال کر دے رہے
تے کیویں مشکلات اندر پیندے رہے. تو میرے بھائیو سوال کرنا چاہیے لیکن سکھن واسطے مقصد دا سوال ہوئے نا. فضول بے مقصد ڈیگریڈ کرنا کسی نو زج کرنا ایسا کوئی مقصد نہ ہوئے. تین چیزاں نو اللہ رب العزت نے ساڑھے واسطے ناپسند کیتا ہے. یاد رہن گیا نا اللہ ساڑھے نال بڑا پیار کردا ہے. اسیاں جڑے اللہ نو بھلا دینے اللہ ساڑھے نال بڑا پیار کردا ہے بڑی محبت. اللہ اکبر. کوئی بندہ اس مالک دے سامنے آ کے ہاتھ اٹھا کے کوئی ایک اتھرو ڈیگے تے صحیح ہوتے تیرے گناہاں نو صرف معاف نہیں کرے گا تیرے گناہاں دیاں نیکیاں بنا دے گا. اللہ تے اتنا پیار کردا ہے تیرے نال. وہ اتنا پیار اتنی محبت فرمایا اس محبت کرنے والے پروردگار نے تواڈے واسطے تین چیزاں ناپسند کیتیاں نے. نمبر 1 قیل وقال. قیل قال یعنی لا یعنی فضول بے مقصد باتاں کرنیاں. اور نمبر 2 واضاعۃ المال مال نو ضائع کرنا. مال نو یعنی بڑیاں ساریاں صورتاں انہاں تنہ باتوں نو جس قدر بھی لمبا کیتا جاندہ نا لمبیاں ہو سکدیاں نے قرآن و حدیث دی روشنی اندر لیکن اختصار نال بات کرنی ہے. نمبر 1 قیل قال قیل وقال بے فضول اور بے مقصد باتاں کرنیاں. اور نمبر 2 اضاعت المال مال نو ضائع کرنا. وکثرت السؤال اور کثرت نال سوال کرنا. اللہ کے دعائے کہ اللہ پاک سانو سب نو سمجھنے دی اور عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.